عظمت کو محسوس کرنا چاہے تو اتنا کافی ہے کہ ہر کام کو انجام دیتے ہوئے، ہر شے اٹھاتے ہوئے، ہر ہاتھ بڑھاتے ہوئے عادت بنا لیجئے کہ عادت بھی ہو جائے گی اور عبادت۔ علی ابن ابی طالب تلاوت اکیلے انسان کے سارے مسائل کا حل ہے۔ وہاں کا بیان ہے کہ اگر انسان سورہ کو لکھے 3 برتنوں پر، یعنی کہ زعفران سے لکھے یا خاک شفا سے لکھے، اور اس کے بعد برتن کا پانی اس کو دھو کر ایک میں جمع کر لے اور پھر اس پانی کو 7 دن تک بچے کو پلائے، تو خدا اس کی برکت سے اس کی جو کبھی اگر رات کو رات میں سر میں درد واقع ہو جائے تو بجائے پین کلر استعمال کرنے کے لکھیے، اور جو سر پر پہن سکتے ہوں، کوئی کیپ ہو کہ کوئی ٹوپی وغیرہ ہو یا کوئی اور ہیٹ وغیرہ ہو، اس کے اندر رکھ لیجئے اس کو، کہ مولائے متقیان نے سر کے درد کا علاج اسی طرح سے فرما دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جانے سے پہلے خدا نے ایک ایسا بازار آخرت بنا دیا، خاص ماہ مبارک رمضان، کہ سونا عبادت ہو گیا ہے، سانس لینا تسبیح پروردگار کے برابر ہو گیا۔ تو اگر سونا اتنا قیمتی ہو جائے تو جاگنا کتنا قیمتی ہوگا۔ تو جاگتے رہیے، ایسا جاگنا کہ جس سے معرفت قرآن بھی حاصل ہو اور انسانیت کی شناخت بھی ممکن ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کے پہلے درس کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ درس، جیسے کہ آپ کی خدمت میں ایک عنوان اعلان کیا گیا، حقیقت انسان، سورہ انسان کے آئینے۔ ویسے تو عنوان کے مطابق گفتگو کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ طلباء کا کیا عنوان ہو اور کیا گفتگو ہو یہ تو سمجھیے کہ صرف حاضری کے نمبر مل جائیں تو بڑی بات، کیا لکھ کر آئیں گے اور کیا یاد کر کے سنائیں گے۔ ہماری اور آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ مولا کے کرم کے ساتھ رہتے ہیں، مولا کے عدل کو برداشت نہ کر سکے، تو خدایا ہمیں فضل مولا نصیب فرما دینا، اور عدل مولا کے قابل ہم نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ مت فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ سورہ مبارکہ الانسان، پورے قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو الگ الگ عنوانات سے پیغامات کو لیے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پورے قرآن مجید کا عنوان کیا ہے، قرآن کا عنوان، قرآن کس کے بارے میں آیا، قرآن کیا مسجدوں کے بارے میں آیا ہے، قرآن کیا گھروں کے بارے میں آیا، یا قرآن پہاڑوں کے بارے میں آیا، یا قرآن بہتے ہوئے سمندر کے بارے میں آیا، جواب سب کا ایک ہوگا، قرآن صرف اور صرف کتاب انسانیت ہے، اس کا تعلق نہ تو پہاڑوں سے ہے، نہ آبشاروں سے ہے، نہ مکانات کی دیواروں سے ہے، نہ خالی تمام تر اشیاء کائنات سے، اس کا تعلق صرف انسان سے ہے۔ انسان سنے، انسان پڑھے اور انسان سمجھے کہ انسان کا پروردگار اس سے کیا کہنا چاہے۔ ویسے تو ہر سورہ ہی سورہ انسان، چاہے سورہ بقرہ ہو یا سورہ فیل ہو، نہ قرآن گائے کے بارے میں ہے نہ ہاتھی کے بارے میں، نہ قرآن عنکبوت مکڑی کے بارے میں ہے، نہ قرآن نمل اور نحل شہد کی مکھی اور چیونٹی کے بارے میں۔ قرآن تو کل بھی انسان کے بارے میں تھا اور آج بھی انسان کے بارے میں ہے، اس لیے کہ قرآن کو ایک عظیم انسان کے سینے پر اتارا گیا ہے، لہذا قرآن کا محل نزول بھی انسان ہے اور قرآن کا مخاطب بھی انسان ہے۔ اب چاہے بطور خطابت کے فن کے کہیے، ہم پاکستان کے ایک ایسے خطیب کو جانتے ہیں جو خطابت کا زور ہوا کرتا تھا تو فن خطابت کی بنیاد پر آیتیں ایسے تلاوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا تجھ سے کہتا ہے، یا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اس سے باتیں کرے یا انسان چاہتا ہے کہ انسان خدا سے باتیں کرے، دو ہی باتیں ہیں، رابطے کے دو ذریعے ہیں، میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات ہے، دونوں میں میری مرضی شامل ہے، میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، دونوں کے عنوانات میں کام تو مجھے کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں، ایک انسان کامل وہ جس کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، ایک انسان کامل یہ
جس نے انسان کو خدا سے بات کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ ارشاد فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے، بہت غور کیجئے گا، شاید آپ اندازہ کریں آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، ہو سکتا ہے لائیو بات نہ ہو سکتی ہو تو وائس میسج بھیج کر ریکارڈنگ سے بات محسوس کر لی جائے۔ آپ نے میسج کو آن کیا، ریکارڈنگ شروع ہو گئی، وہ آپ سے بات کر رہے تھے یا کر رہی تھیں، اس کا میسج ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، آپ نے میسج سنا، ٹھیک، تو آپ نے گویا گرچہ لائیو نہیں تھے مگر میسج سنتے ہوئے لائیو ہو گئے۔ اگر انسان کا میسج آواز ریکارڈنگ کے ذریعے سنے تو لگتا ہے لائیو ہو گیا ہے، اور اگر انسانوں کا رب کا میسج سنے تو کیا لائیو نہ ہوگا؟ یہ قرآن بوسیدہ کل کی کتاب نہیں، قرآن آج کی کتاب ہے۔ کل کی کتاب تھی کل والوں کے لیے، آج کی کتاب ہے آج والوں کے لیے۔ اگر یہ کتاب تبدیل ہوتی حالات و واقعات کے اعتبار سے تو خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، جیسے آپ ہر سال نئی ڈائری ہاتھ میں لے کر اپنی تاریخیں معین کرتے ہیں، خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، مگر کتاب ہر سال نہ بھیج کے اس نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو اس قابل کرو، کتاب تو ہر سال یہی کام آئے گی۔ تو کتاب مسلسل ہے، کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کہے کہ 1400 سال پہلے کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ مولا متقیان کا یہ جملہ، جب کبھی میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے، خدا مجھ سے بات کرے۔ اب آیت نمبر 1 سورہ مبارک دہر، خدا مجھ سے بات کرے۔ آپ چاہتے ہیں خدا آپ سے بات کرے؟ ہے کوئی؟ اللہ اکبر! میں کیا مثال دوں؟ چلیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے علاقے کا ناظم اگر آپ سے بات کرے تو آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے علاقے کا ناظم ہو کہ شہر کا ناظم ہو کہ شہر کا کمشنر ہو کہ ڈپٹی کمشنر ہو یا کوئی اور اعلیٰ عہدیدار آپ سے بات کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑے منصب پر فائز ہو گیا۔ انسان اتنا بلند ہو جائے گا تو کہ خدا تجھ سے بات کر رہا ہو۔ تو کبھی کتاب خدا کھول کر تو دیکھ، یہ کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی لائف کال تجھ سے منسلک ہو گئی ہے۔ یہ سمجھ کے قرآن پڑھ کے تو قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ خدا کی آواز کو سن رہا ہے۔ جب سماعت اتنی بلند ہو جائے، جب سماعت اتنی بلند ہو جائے، بہت غور کیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کال انسان کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پرابلم درمیان میں آ رہی ہو، سگنل ڈراپ ہو رہے ہوں، لوز ہو رہے ہوں یا ویک ہو رہے ہوں، کہہ لیجیے جو زبان استعمال کیجیے آپ اپنے اصطلاحات کے اعتبار سے، کہ میں کال تو کر رہا ہوں مگر کبھی آواز کٹ جاتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی کٹتی ہے، کبھی آتی ہے، تو کبھی نیند آپ کو آتی ہے، کبھی بیدار ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، اور جتنی نیند قرآن پڑھتے ہوئے آتی ہے اتنی نیند تو کبھی اور آتی ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ الفاظ ڈبل ہونے لگتے ہیں۔ سوچئے گا کیا یہ کمزوری بدن ہے یا کمزوری روح کا عنوان ہے؟ نفس غالب ہو گیا، روح کمزور ہو گئی۔ میں اپنے رب سے بات کرتے ہوئے قسم بخدا اگر آپ اپنے عزیز دوست سے بات کر رہے ہوں اور ہوں ہاں کریں اس طرح سے تو آپ کو اچھا جواب مل جائے گا۔ یہ خدا مہربان ہے کہ آپ اس کو جتنی ویلیو دے رہے ہیں اپنے پروردگار کو، وہ کتنی مختصر ہے۔ اس سے بات بھی کر رہے ہیں، ذہن کہیں اور بھی ہے، اور نیند غالب بھی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ اب پورے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کا طریقہ سمجھایا، کیا انداز بتایا، کیسے تلاوت کی جائے۔ میں نے ایک بات کل کہی تھی، پھر دہراتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کے پیچھے مت پڑ جائیے گا کہ مجھے سورہ ختم کرنا ہے، مجھے پارہ مکمل کرنا ہے، مجھے نصف قرآن تک جانا ہے۔ آپ سمجھیے مجھے خدا تک جانا ہے۔ اگر ایک لائن خدا کی بات آپ تک پہنچ گئی تو رابطہ ہو گیا، آپ چاہے پوری کتاب پڑھیے کہ نہ پڑھیے، ایک آیت کافی ہے۔ اور اگر ایک آیت میں بھی انسان رابطہ قائم نہ کر پایا، پورا قرآن پڑھ لے۔ الفاظ قرآن قرآن نہیں ہیں، اصل رابطہ خدا قرآن ہے، رابطہ خدا قرآن ہے۔ کوئی انسان جو اپنے رب سے بات کر رہا ہو؟ امام فرماتے کہ جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جہاں کہیں ایسی آیت واقع ہو جائے کہ
کہ تمہیں جیسے تم خدا کی بات سن کر جواب دینا چاہو تو جواب ہم تمہیں بتلا دیتے ہیں، جواب کیا دینا چاہیے۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا تعریف کیجئے، اتنے سارے کھانے بنائے گئے آج افطار کے عنوان پر، تعریف کیجئے ماشاءاللہ کیا کیا کھانے بنائے گئے ہیں۔ میں حیران تھا تعریف کس کی کروں، کس کی مذمت کروں۔ میں نے ایک ہی جملہ استعمال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی تمام نعمتیں ہیں، انسان کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ تو اگر دنیاوی نعمتوں کے عنوان سے یہ آیت، تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا عنوان، ایک اور عظیم انسان کی بہترین دعوت فکر فرماتے ہیں کہ جب تم پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب خدا تم سے کہتا ہے کہ تم دونوں، ایک گروہ جن ایک گروہ انس، تم دونوں اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب یہ سوالیہ جملہ ہے، جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی فون پر آپ سے سوال کر رہا ہو، بتائیے آپ نے ہمارے لیے عید کا سامان بھیج دیا، اور آپ جان بوجھ کے کہیں آواز نہیں آ رہی، سوال کیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن سب کو دھوکہ دینا آسان ہے، سب سے مشکل ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ اور جو انسان خدا کو دھوکہ دے رہا ہو، وہ خدا کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جیسے انسان اگر خود کو تلاش کر لے تو خود کو تلاش نہیں کر رہا، خدا کو تلاش کر رہا ہے۔ ہمارا اس دفعہ انشاءاللہ پورا عنوان ذرا مشکل ہوگا، انسان کو انسان کے ذریعے پہچاننا، انسان کو انسان کے ذریعے پہچاننا۔ کس طرح مغربی معاشرے نے انسان کی تعریف کی ہے، مشرقی معاشرہ انسان کی تعریف کیسے کرتا ہے، اسلام نے انسان کی تعریف کو کیا بیان کیا۔ انسان کی تعریف آیا اتنی مشکل ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اور انسان کی تعریف میں کیا بحران بھی واقع ہوئے؟ جی، تمام باتیں ہیں، مگر آہستہ آہستہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان پر متوجہ ہوتے۔ اتنا مشہور عنوان ہے جو ہمیشہ بار بار پڑھا گیا، اور مجھے اور آپ کو زبانی یاد کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کو پہچاننا تو بعد میں ہے، آئیے پہلے میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ تو اپنے آپ کو پہچانوں تو کیا گلاس سے پہچانوں؟ اپنے آپ کو پہچانوں تو میں کس گلاس میں پانی پیتا ہوں اس سے پہچانوں گا؟ اپنے آپ کو پہچانوں تو میں کون سی گاڑی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں اس سے پہچانوں گا؟ میں اپنے آپ کو پہچانوں تو کون سا کپڑا انتخاب کرتا ہوں، کیا میں اپنے لباس سے اپنے آپ کو پہچانوں؟ کیا لباس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ انسان شناسی کا کام دے سکے؟ کیا شیشے کے اس گلاس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خدا کے خلیفہ کی نشاندہی کر سکے؟ کیا درو دیواروں، گاڑیوں، سامانوں، مکانوں، جائیداد میں اتنی صلاحیت ہے؟ یہ پتھر کی بنی ہوئی چیزیں کیا خدا کی خاص مخلوق، جس کے لیے حدیث قدسی ہے، سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا، خلقت الافلاک لاجلک، یہ افلاک کی محفل میں نے سجائی انسان تیرے لیے۔ جہاں آپ کی خدمت میں جملہ مکمل کرتے ہوئے آج ذرا سا آنے والی تمام راتوں کا خلاصہ کہیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طرح سے اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ انسان کامل کی مثالیں من حیث خواتین من حیث مرد دے کر آئیں گے، لیکن انسان خدا کا فرمان سنے۔ خدا نے اعلان کیا، خلقت الافلاک لاجلک، کہ میں نے افلاک کو بنایا تیرے لیے۔ افلاک میں سب کچھ شامل ہے۔ حیرت کی بات ہے، لوگ ماہ رمضان کے چاند کے لیے پریشان ہیں، حالانکہ چاند تو بنا ہی انسان کے لیے۔ تم چاند کو دیکھتے اور چاند تمہیں دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مشکل عنوانات پر واقعات سے آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ چاندنی رات تھی اور اپنے محل کی چھت پر زمانے کا ایک عباسی خلیفہ یعنی کہ ہارون الرشید لعنہ وہاں ٹہل رہا تھا۔ ہارون رشید
عباسی خلیفہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیہ زبیدہ. تو چاند کے موضوع پر بات نکل آئی. چاند چمک رہا تھا، 14ویں کی شب تھی، جس کو ہم کہتے ہیں چاندنی رات تھی. ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے کہ خدا نے چاند کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین بنایا کہ اس جیسا اور کوئی حسین کیا ہوگا جیسے چاند حسین ہے. زبیدہ نے پلٹ کے جواب میں کہا لیکن انسان چاند سے زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ خدا نے چاند کو انسان کے لیے بنایا ہے، نہ کہ انسان کو چاند کے لیے بنایا. ذرا رؤیت ہلال کے مسئلے پر بھی توجہ رہے اور اس کیفیت حقیقت انسان پر بھی ذرا میرے ساتھ رہیے گا. زبیدہ کہتی ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ خوبصورتی رنگ کی بات نہیں ہو رہی. صلوات پڑھے محمد رنگ تو چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں، کبھی رنگ زرد ہو جاتا ہے، کبھی رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تو رنگ کو چھوڑ دیجئے، رنگ الہی اختیار کیجئے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. تو جو اللہ کا رنگ ہو تو ہمیشہ رہے گا، باقی جو اور رنگ ہیں وہ تو آتے اور جاتے رہتے ہیں. کریم استعمال کیجئے گورے ہو جائیے، کریم کا استعمال چھوڑ دیجئے دھوپ میں کام کیجئے کالے ہو جائیے. تو چاند خوبصورت ہے یا انسان؟ وہ کہتا ہے چاند زیادہ خوبصورت ہے. انسان بھلا چاند کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ زبیدہ کہتی نہیں، آپ غلط کہتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی بات کو ثابت نہ کیا تو تجھے طلاق دے دوں گا. اگر تو نے اپنی بات کو ثابت نہ کیا، اب تو پورے علاقے میں ایک کیفیت بحث کی ہو گئی کہ کہاں سے لائیں حدیث، کہاں سے لائیں قرآن کی آیت. اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، اور زبیدہ کو طلاق ہو جانے کا مطلب ہارون کا گھر برباد ہو جائے گا. ہارون کہتا ہے چاند افضل ہے، سارے دربار کے صاحبان علم اسی کے ہمنوا ہو گئے. ہاں واقعاً چاند زیادہ خوبصورت ہے. خدا معلوم آئینے میں کیا دیکھا کہ چاند اچھا لگا، خدا معلوم آئینے میں کیا دیکھا کہ چاند اچھا لگا. چاند بڑا خوبصورت ہے. انسان کہاں؟ انسان کے تو دیکھیں آپ، بال نکل آتے ہیں، یہ نکل آتا ہے، کیا انسان کہاں خوبصورت. اب یہ بحث علماء کے درمیان شروع ہوئی کہ کوئی دلیل قائم کی جائے. سارے علماء مل کر بھی دلیل قرآن سے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے. حدیث تو بہت دور کی بات، قرآن سے کوئی دلیل نہ لا سکے. اتفاق سے وقت نماز ہوا تو ان کے درمیان حضرت بہلول دانا چلے آئے، اور یہ ایک خاص اتفاق ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور اتحاد کی ایسی علامت تھی کہ وہاں پر اگر بہلول آ جائیں تو باقی اور لوگ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جماعت کے لیے بہلول کو آگے کر دیا کرتے تھے. اگر 7ویں امام کا ایک چاہنے والا امت کے علماء کو جماعت کرا سکتا ہے تو فرزند زہرا سب پیچھے ہٹ گئے، آپ نماز پڑھائیے. حالانکہ بہلول بہت بڑے فقی، بہت بڑے عالم، مگر ابھی بشکل دیوانے آل محمد کے ہیں. حکم امام کے اعتبار سے آپ کو آگے بڑھا دیا گیا، آپ آگے کھڑے ہو گئے اور خوب انتخاب کرتے تھے سورہ الحن مکمل کی، اور الحن مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ والتین کی تلاوت شروع کی. ابھی سارے علماء کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو بتائے کہ چاند افضل ہے یا انسان افضل ہے. اور حضرت بہلول دانا نے سورہ والتین کا انتخاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. اگر مجلس کی برکت سے آپ پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیا مجمع کا حال ہوا ہوگا. وہ تو حافظ قرآن بھی بہت تھے پیچھے کھڑے. لقد خلقنا الانسان کے بجائے حضرت بہلول نے آیت کو تبدیل کیا، پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے سے لقمہ دیا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ نے پھر ریپیٹ کیا القمر، پھر القمر. لگتا ہے نماز شروع نہ کی تھی بلکہ سمجھانے کے لیے نماز کی شکل اختیار کی. فرمایا کہ اسی بات کا جھگڑا کر رہے ہو. خدا قسمیں کھا کر کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے خدا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تم کہتے ہو چاند انسان سے افضل. صلوات پڑھے وہاں. ان علماء کو کیا ہو گیا تھا
یہ دربار میں خوشامدی کھانے انسان کے علم کو زنگ لگا دیتے ہیں. معاف کیجئے گا مجھے جملہ سخت نہ بول دیا ہو. یہ دربار میں خوشامدی کھانے انسان کے علم کو زنگ لگا دیتے ہیں. ورنہ کیا شق القمر کا واقعہ یاد نہ تھا؟ وہ انسان ہی تھا. عبداللہ کا لخت جگر تھا، آمنہ کا نور نظر تھا، خدا کا حبیب تھا، کائنات کا مقصود تھا. اس نے اشارہ کیا انسان اتنا افضل ہے کہ اگر انگشت شہادت کو اٹھا کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. خوبصورت کون ہے؟ جو چاند توڑ کر چاند بنا دے، وہ خوبصورت. حقیقت انسان کے ذرا سا قریب ہوتے ہوتے ایک مثال ہم نے قائم کی کہ بہت سے مقامات پہ انسان کے لفظ کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارکہ الانسان کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ واحد سورہ ہے جو خاص بخاص سورہ انسان کے نام سے آج بھی پہچانا جائے. کوئی سورہ کی تلاوت کے فضائل کو معلوم کرنا چاہے تو 2 روایت سن لیجئے. لیکن روایت سننے سے پہلے یاد رکھیے کوئی بھی سورہ کے پڑھنے کے فائدے اس کے نزول کی حیثیت کو محدود نہیں کرتے. کیا مطلب؟ سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے اگر کوئی مداومت کرے، اس کو مسلسل پڑھے، تو خدا وند عالم اسے جنت حریر سے سیراب کرے گا، فیضیاب فرمائے گا. اور جنت حریر کے ساتھ ساتھ خدا اس کے نفس کو مضبوط کر دے گا. کچھ کہتے ہیں مولانا مجھ میں قوت ارادی کی کمی ہو گئی ہے، فیصلہ کرتے ہوئے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں. جب سے کچھ واقعات مجھ پر گزرے ہیں، حادثات میں پڑ گیا، تب سے میں کمزور ہو گیا ہوں. جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان پڑھنا چاہیے. جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان کی تلاوت کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے، نظام تعلیم کیسا ہے، کب امتحانات ہوتے ہیں. ہمیں تو اتنا اندازہ ہے کہ ایک شکایت والدین کو رہتی ہے اولاد سے. ابھی مجھ سے پہلے انتظامی امور کے اعتبار سے برادر شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے مدرسے میں بچوں کو لا کر ایک بہت بڑا اہم ترین کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس بارگاہ سے متصف کر دیا جہاں علم محمد و آل محمد کی برکت سے عطا کیا جاتا ہے. ایک شکایت رہتی ہے کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی کم لے رہے ہیں. ایک تو بچوں کی فطرت ہے کھیلنا زیادہ ہے اور پڑھنا کم ہے. اب تو نظام تعلیم بھی ایسا بنا دیا گیا کہ کھیل ہی کھیل میں پڑھا بھی دیا جائے. الگ سے بٹھا کے پڑھانا مدرسہ محسوس نہ ہو، مدرسہ تعلیم کے لیے محدود نہ ہو، بلکہ کھیل کے میدان کو مدرسے میں تبدیل کر دیا جائے کہ انسان اپنے بچوں کے کھیل میں ہی کچھ ایسی باتیں سکھا دے کہ اس کے لیے باعث حصول علم قرار پائیں. اس لیے روایت کے جملے تو نہیں، البتہ علماء کا بیان ہے کہ اگر انسان سورہ مبارکہ دہر کو لکھے 3 برتنوں پر، یعنی کہ زعفران سے لکھے یا خاک شفا سے لکھے، اور اس کے بعد برتن کا پانی اس کو دھو کر ایک میں جمع کر لے اور پھر اس پانی کو 7 دن تک بچے کو پلائے، تو خدا اس کی برکت سے اس کی جو دلچسپی ہے پڑھائی میں، اس کی تقویت میں اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی جو پڑھائی میں کمزوری ہو رہی تھی، دلچسپی کم ہو رہی تھی، اگر چاہتے ہیں کہ سورہ دہر کو اس طرح بھی استعمال کریں تو یا انسانیت کمزور ہو تو سورہ دہر پڑھیے، سورہ انسان پڑھیے، یا اگر علم سے محبت کم ہو رہی ہو تو سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیجئے. ارے اگر سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیں تو انسان زیادہ ماہر صاحب علم ہو جائے، تو کیا کہنا اس کا جس کے قلب پر سورہ دہر کے کچھ نام بھی ہیں. سورہ دہر کے علاوہ سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا کے علاوہ سورہ الابرار بھی کہتے ہیں. اس کا ایک نام اور بھی سورہ مبارکہ المفتاح. المفتاح کہیے، ابرار کہیے، حل عطا کہیے، یا کہیے سورہ دہر کہیے، سورہ انسان کہیے. آیت نمبر 1 سے قریب ہوتے ہوئے یہ سورہ، ابھی اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ پورا کے پورا سورہ مکے میں نازل ہوا کہ مدینے میں نازل ہوا.
یا بعض آیتیں مکے میں نازل ہوئیں اور بعض مدینے میں نازل ہوئیں. اس بحث سے آگے بڑھیے. جہاں آل محمد کے فضائل کا تذکرہ ہو، مکے میں آئے تب بھی آل محمد کے لیے ہے، مدینے میں آئے تب بھی آل محمد. تو 31 آیات پر مشتمل یہ سورہ. آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب یہ بات تو بہرحال بہت بار بیان کی جا چکی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا سوائے سورہ مبارکہ الحمد کے. باقی تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ شمار ہو کہ نہ ہو، مگر بغیر بسم اللہ کے سورہ پڑھنا کچھ اچھا نہیں لگتا، سوائے سورہ براءت کے جہاں خدا نے خود سے بسم اللہ کو رکھا ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واحد آیت قرآن ہے کہ جو صرف قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ قرآن سے پہلے بھی چاروں آسمانی کتابوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. اگر موجود نہ ہو تو حضرت سلیمان قرآن کے نزول سے بہت پہلے خط لکھ رہے تھے ملکہ سبا بلقیس کے نام، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ قرآن بعد میں ہے بسم اللہ جب سے علم کا، جب سے انسانیت کے خلیفہ خدا ہونے کا اعلان کیا گیا، انبیاء آتے رہے بسم اللہ موجود رہی. اب سمجھ میں آتا ہے مولا نے فرمایا تھا خدا نے سارے علم کو جمع کر دیا ہے قرآن مجید میں، قرآن کے علم کو سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد کے سارے علم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کے سارے علم کو بسم اللہ کے با کے اندر، اور سارے با کے علم کو با کے نیچے والے نقطے میں، وَأَنَا النُّقْطَةُ تحت الباب. قرآن ہے کہ نہیں ہے مگر علم بھی پہلے سے ہے، اور علم کے عنوان پر نقطہ بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضائل کا اظہار بھی پہلے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم گرچہ بہت سارے مقامات پہ انسان پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مگر یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت اکیلے انسان کے سارے مسائل کا حل ہے. کبھی اگر آپ کو رات میں سر میں درد واقع ہو جائے تو بجائے پین کلر استعمال کرنے کے لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو سر پر پہن سکتے ہوں، کوئی کیپ ہو کہ کوئی ٹوپی وغیرہ ہو یا کوئی اور ہیٹ وغیرہ ہو، اس کے اندر رکھ لیجئے اس کو. کہ مولائے متقیان نے سر کے درد کا علاج اسی طرح سے فرما دیا. اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو محسوس کرنا چاہے تو اتنا کافی ہے کہ ہر کام کو انجام دیتے ہوئے، ہر شے اٹھاتے ہوئے، ہر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عادت بنا لیجئے کہ عادت بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی. هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ هل اتى اصلا استفہام ہے، اور یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا زمانہ تو آیا ہی نہیں ہے. حین کہتے ہیں ایک زمانے کے حصے کو، من الدہر، دہر کہتے ہیں طول زمانہ کو، پوری دنیا کی مدت کو جمع کیے ہوئے ہے. حل عطا انسان کے لیے کوئی زمانوں میں زمانے کا حصہ ایسا نہیں آیا لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ قابل ذکر نہ رہا ہو. انسان کی شناخت کے لیے چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ انسان کی شناخت ایسا مشکل مسئلہ تھی کہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ انسان کی شناخت کے بارے میں فرشتے پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تب خدا نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. فرشتے کہتے تھے انسان کو نہ سمجھتے ہوئے، فرشتے انسان کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پروردگار اس کو بناتا ہے، اس کو یہ کیا کرے گا؟ اس کو قرار دیتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسے بناتا ہے خلیفہ. یہ انسان کو، یہ زمین پر خون بہائے گا،
فتنہ و فساد برپا کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کو بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ خدا نے ایک ہی جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خدا نے اپنے علم کا مظہر قرار دیا ان حضرت انسان کو، علم آدم الاسماء کلہا۔ خدا کہتا ہے اس نے سکھا دیے آدم کو سارے کے سارے نام۔ رکے رہیے گا، وہ تو آدم کے لیے، ہم تو غیر آدم ہیں نہیں، ہم آدمی ہیں۔ وہ آدم تھے، نسبت کا نام آدمی ہے، اور جلد کی حیثیت میں بشریت ہے تو بشر بھی ہیں، مگر نہ مراد آدمی ہے نہ مراد بشر ہے، خدا کی مراد تو انسان ہے۔ آدمی سمجھنا آسان ہے، بشر سمجھنا آسان ہے، انسان سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کچھ اور دیکھا اور حضرت شیطان نے کچھ اور دیکھا۔ شیطان کیا کہتا؟ قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں، کہتا ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اسے بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو فرشتوں کی نگاہ انسان کے بارے میں اور ہے، شیطان کی نگاہ انسان کے بارے میں اور ہے، اور رہا خود انسان، قرآن کہتا ہے انسان اگر خاسر ہو جائے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، تو اس سے بدتر کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں، اور اگر انسان فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے تو قسم بخدا فرشتے اس کی خدمت کے لیے نازل ہو جاتے ہیں۔ صلوات لیجئے، آج کی اس گفتگو کو یہاں پر لا کے مکمل کریں کہ انسان کی پہچان کا ایک طریقہ فرشتوں کا بیان، ایک طریقہ شیطان کا بیان، ایک طریقہ خدا کا اعلان، اور وہ جملہ مکمل کرتے ہوئے جو اللہ کے رسول نے فرمایا خلقت الافلاک، خدا کہتا ہے میں نے افلاک کو پیدا کیا لأجل کا، تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ستارہ کسی ایک انسان کے گھر پہ اتر جائے۔ انسانوں کو کیا ہو گیا جو ستاروں سے اپنی چال تلاش کرتے ہیں؟ ایسے ہو جاؤ کہ ستارے تمہاری چال دیکھ کے اپنی چال کا انتخاب کریں۔ وہ کہتے ہیں جی ستاروں کی چال بہتر نہیں ہے لہذا یہ کام نہ کیا جائے۔ حیرت کی بات ہے، تم انسان، سامنے سے ایک حیوان گزر گیا، کا راستہ کاٹ دیا اس نے، اب میں آگے کیسے بڑھوں؟ تم انسان ہو کہ حیوان سے کمتر کوئی بدتر حیوان ہو؟ انسان تو وہ ہے کہ جو کائنات اس کے ہاتھوں میں ایسے۔ خلقت الافلاک، خدا کہتا ہے میں نے سارے افلاک کے نظام کو تیرے لیے بنایا۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے۔ اب غور کیجئے گا، رخ کیا ہو گیا؟ رخ یہ ہو گیا کہ ساری کائنات میرے پیچھے اور میں خدا کے حکم کے پیچھے۔ ساری کائنات میرے پیچھے، بہت غور کیجئے گا، ساری کائنات میرے پیچھے کب؟ جب میں خدا کے حکم کے پیچھے، اور اگر میں خدا کی مخالفت کروں تو ساری دنیا کے پیچھے میں، دنیا میرے آگے آگے، دنیا اتنا ذلیل کرتی ہے۔ اس لیے سنیں، انسان کامل کی وصیت سنیں، وصیت بڑی عظیم ترین وصیت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے والد محترم بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، آخری سانس لے رہے ہوں، مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہو، قسم بخدا میں اپنے باپ کے الفاظ کو بہت غور سے سنتا ہوں، اور کچھ یاد رہے نہ رہے، ابا کی وصیت تھی، نقوی صاحب مجلس تو آپ پڑھیں گے، یہ یاد رہ گئے آپ کو؟ ابا کی وصیت تھی وادی حسین میں دفن کرنا، اس لیے وہاں تک لے کر پہنچ گیا۔ ارے والد کی وصیت تھی کہ میں اتنے پیسے مسجد میں لا کر دے دوں، میں لا کے دے رہا ہوں۔ وصیت اپنے باپ کی یاد ہے۔ مومنوں کو اپنے باپ کی وصیت یاد کب ہوگی؟ بستر شہادت سے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت ارشاد فرماتے ہیں، وہ خاص جملہ جو امام نے متوجہ کیا، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اے میرے پیارے بیٹے حسن و حسین، تم دنیا کی خواہش پیدا مت کرنا، دنیا کی طرف رغبت پیدا مت کرنا۔ وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ دنیا تمہاری خواہش کر رہی ہو۔ میں اس کو کیسے آسان کروں قبلہ؟ جیسے ہی آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، دنیا آپ کی طرف آگے بڑھتی ہے، اور جب آپ دنیا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دنیا آپ سے 2 قدم اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے دنیا تلاش کرتے کرتے، دنیا آگے آگے، انسان پیچھے پیچھے۔ خدا کہتا ہے وہاں کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو میں نے بنائی ہی تیرے لیے ہے۔ اس لیے خدا کا پیغام آتینی عبدی اجعلک مثلی
بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ خدا جیسا بننے کا مطلب کیا ہے؟ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ جسے موت نہیں آتی۔ اجعلک غنیا لا تموت، تجھے زندہ جاوید کر دوں گا کہ مر کر بھی نہیں مرے گا۔ انا مہما اشاء یکن، میں ایسا جب چاہتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اجعلک مہما تشاء یکن، تجھے بھی ایسا کر دوں گا کہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اب اسی لیے شاید مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان ارشاد فرماتے ہیں مولا، بہت مشہور روایت، ہزارہا مرتبہ سنی ہوئی، کبھی سوچا بھی ہے اس روایت کو کب ہم اپنے ساتھ میچ کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی مثال وہ ہے کہ مومن اگر دیوار سے کہے سونے کی ہو جا تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ قسم بخدا مولا کو معلوم ہے، 101 نہیں 1001% معلوم ہے کہ مومن دیوار کو کہے گا نہیں۔ امام نے مومن کا مقام بتایا کہ مومن میں اتنے پاورز موجود ہیں کہ اگر چاہے تو دیوار کو کہے سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ان پاور کو استعمال کیا کسی مومن نے؟ حضرت ابوذر نے استعمال کیا پاور کو کہ مومن نہیں تھے آپ؟ تھے مومن۔ ان سے بہتر مومن کون ہوگا جو ایمان کے 8ویں درجے پر یا ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہو؟ کیا آپ نے اپنے پاور استعمال کیے؟ ورنہ تو آپ چاہتے تو مکے اور مدینے کی گلیاں سب سونے کے مکان ان کے ہوتے۔ اور آج کہا جاتا کہ صاحب اگر امداد چاہیے تو ابوذر کے پاس جائیے، امداد وہاں سے ملے گی۔ کیا حضرت سلمان نے پاور استعمال کی اپنے؟ نہیں، وہ تو ایک پودینہ جو کھانے کی دعوت کی ہے، اس میں روٹی رکھی، نمک رکھا، پودینہ نہیں ہے، تو اس پودینے کو لینے کے لیے اپنا وضو کا لوٹا گروی رکھوانے جاتے ہیں، تب جا کے پودینے کے پتے ملتے ہیں۔ وہ تو فرماتے تو پودینہ تو کیا، جو چاہتے باغ جنت سے، جو چاہتے خدا کے حکم سے مل سکتا تھا۔ چلیے